invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا درود پاک کی فضیلت کو سن کر کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کریں کہ اول تا آخر یہ سلسلے کو ضرور دیکھیں گے۔ آج سلسلے میں ہمارا موضوع یہ قیامت اور حشر کے بارے میں عقائد پر ہے، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلام کے اندر قیامت پر یقین کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر گفتگو کرنے سے قبل ایک مختصر سی بات جی جو ہمارے آپ کے سوال کے جواب سے متعلق ہے، جی وہ یہ کہ قرآن پاک میں جو صورتیں اور آیات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک، ایک وہ صورتیں ہیں کہ جو مکی کہلاتی ہیں اور دوسری وہ صورتیں ہیں کہ جو مدنی کہلاتی ہیں۔ بالکل۔ مکی صورتیں آیتیں وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، صحیح فرمایا۔ یعنی جس وقت آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، صحیح۔ تو جو آیتیں آپ پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور جس وقت آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے بعد جو جو آیات نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، مکی صورتیں اور مکی آیات، ان میں غور و فکر کریں جی تو ویسے تو کئی باتیں اس کے اندر جس کی تنبیہ کی گئی ہے اور جس کی طرف توجہ خاص دلائی گئی ہے، لیکن تین باتیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی اس میں حامل ہیں جن کی طرف خاص توجہ ہے۔ یعنی وہ جو اس وقت کے حالات تھے مکہ مکرمہ کے، کفار قریش، کفار مکہ، مشرکین مکہ جس حالت پر تھے، ان میں تین باتیں یہ مطالعے سے بہت واضح ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، صحیح، یعنی رب العزت جل و علا کو ایک ماننا۔ صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ کفار قریش جو ہیں، جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، مکے کے کافر تھے، مشرک تھے، یہ ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بالکل۔ یعنی جو چیز پسند آتی تھی، راستہ چلتے ہوئے کوئی پتھر پسند آیا تو اس کو اپنا بت بنا لیا، صحیح، مٹی پسند آ گئی تو وہ مٹی سے کوئی بت کھڑا کر لیا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے، عبادت کرنے لگ گئے۔ تو یوں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے خدا موجود تھے جو انہوں نے معبودان باطل بنائے ہوئے تھے۔ صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف فرما ہوئے، اپنی نبوت کا اعلان کیا، آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو خدا ہے وہ ایک ہے، باقی سارے کے سارے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے یہ باطل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور قرآن پاک کی صورتوں پر آپ غور کرتے چلے جائیں، آیات پہ غور کرتے چلے جائیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، تو اس میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور کفار مکہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے
کہ اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک خدا ہو. صحیح. بلکہ سورہ صاد کے اندر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بات کو بیان فرمایا کہ کفار مکہ کا یہ کہنا ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یہ اتنے سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا بناتے ہیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت بہت زیادہ عجیب بات ہے. یعنی وہ اس بات کو بڑا عجیب و غریب سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، خدا ایک ہے. وہ ان کے لیے بڑی عجیب اور انہونی بات تھی. تو اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر جو ہے خاص طور پر مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ ایک خدا کی عبادت کریں، ایک خدا کو مانیں، اور یہ جو بت ہیں یہ معبودان باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسری بات جو ان کے لیے اچھبنے کی بات تھی، جس کو یہ عجیب سی بات سمجھتے تھے، وہ یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ پیغمبر بن کر، رسول یا نبی بن کر آ سکتا ہے. تو ان کی اس بات کو بھی قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو صرف ایک مرد ہیں، ایک انسان ہے، ان ہوا الا بشر، یہ تو ایک بشر ہیں. اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، وہ اس بات پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے کہ جو آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام ہم تک پہنچائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت اور نبوت جو ہے اس کا قرآن پاک کی مکی صورتوں میں خاص طور پہ بیان اور اس پر تنبیہ موجود ہے. اور تیسری بات، یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا، یعنی قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنا. کفار مکہ جو ظلم و ستم کرتے تھے، ان کی جو وحشت اور بربریت تھی، جو ظلم ان کا تھا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کو یہ بات بتاتے تو اس کو یہ تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اس کا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان لفی خلق جدید، کہ ہم بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور جھڑ جائے ہمارا جسم سارا، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں، تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا نئی پیدائش ہوگی؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر بھی خاص تنبیہ فرمائی کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک جو قبروں کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھائے گا. اس طرح کی کئی آیات جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ قیامت کے بارے میں کتنا پختہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول وہ یہی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایمان کی تعریف پوچھی گئی تو اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں ابتدائی آیتوں کے اوپر آپ آ جائیں، جب سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کے آخر میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ مومنوں کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر پختہ اعتماد رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں. تو اس لیے قیامت کے بارے میں کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا اور حشر برپا ہوگا، اس پر اعتقاد رکھنا یہ فرض ہے. جو شخص اس بات کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، کہ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ قیامت کا وہ اعتقاد رکھتا ہو، قیامت کے اوپر وہ یقین رکھتا ہو. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائی. یہ بھی پتہ چلا کہ بنیادی طور پر مکی صورتوں کے اندر تین باتوں کی طرف بنیادی طور پر یہ سمجھے کہ اس کے اندر مضامین ملتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، اور تیسرا قیامت پر اعتقاد کے حوالے سے، اور اس کی کئی مثالیں یہ بیان فرمائی گئیں. یہ ارشاد فرمایا حضور کہ حشر جو ہوگا یہ کس کا ہوگا؟ کیا ارواح روحوں کا حشر ہوگا یا اجسام یوں سمجھے کہ اٹھیں گے اور ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا؟ حشر صرف روحوں کا نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ جسم اور روح دونوں کا جو ہے وہ حشر ہوگا. ٹھیک ہے. جو شخص یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم نہ اٹھیں گے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور ارواح دونوں کو اٹھائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے، یہ بھی مسئلہ ذہن نشین رہے کہ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، یعنی جس جسم کے اندر وہ روح موجود تھی، اسی روح کا حشر اسی جسم کے ساتھ ہوگا. یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا یہ جسم تو ختم ہو جائے جی
اور پھر اس کی جگہ دوسرا جسم آ جائے، بلکہ جسم اگر ریزہ ریزہ بھی ہو گیا تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا جسم آئے اس میں ہماری روح داخل ہو، ایسا نہیں، بلکہ جن کے اجسام اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھتا ہے، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. اس کے علاوہ جن کے اجسام گل سڑ بھی جائیں گے تو کمر کے اندر جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہوتا ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اسی پر انسان کے جسم کی بنیاد دوبارہ ہوگی، دوبارہ انسان کا جسم اسی پر کھڑا کیا جائے گا اور اسی سے اس کے روح کا تعلق ہوگا، اور اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ بندے کو قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا. ٹھیک. اچھا، اگر کوئی حساب کا منکر ہو تو اس کا حکم کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا قرآن و حدیث میں فرمایا گیا؟ قرآن پاک کے اندر سورۃ الانشقاق میں اور کئی اور دوسری صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کا ذکر کیا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اسی طرح سورہ حاقہ کے اندر جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، کہ ان کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اسی طرح حساب کا تذکرہ یہ سورہ انشقاق کے اندر فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. تو حساب یہ سب سے قیامت کے دن لیا جائے گا. تو جو حساب کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہے. ہاں، حساب کی جو کیفیت ہوگی وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوگی. کسی کو جو ہے وہ بلا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، کسی پر صرف اتنا ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ اس کو دیکھ لے، وہ پڑھ لے اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بعضوں کا حساب ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے میں اس کا حساب لے گا، مخلوق کو معلوم نہیں ہوگا. اس کے گناہ ہوں گے تو اگر اس کے گناہ اس کو بتائے گئے، اللہ نے اس پر کرم فرمایا تو اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بعضوں کا حساب ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور بعض جو کفار ہوں گے تو پھر وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. تو حساب کی کیفیات ہر ایک کی جدا جدا ہوں گی، لیکن جو حساب ہوگا وہ لازمی ہوگا. یعنی حساب کا جو مطلقاً انکار کرے کہ حساب ہوگا ہی نہیں، تو چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کرنے والا ہے، اس لیے وہ مومن نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی سنتے ہیں اس حوالے سے. جی سنیں. میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کا میدان کہاں لگایا جائے گا، اور یہ بھی بتا دیجیے کیا اس میدان کے اندر اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرے کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسد ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قبر میں جو تیسرا سوال ہے وہ صرف یہ کیا جاتا ہے ما نبیوں کا، اور بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر الرجل. اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ درست کیا ہے. اور دوسرا یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب لوگ قبروں میں جاتے تھے ان سے بھی یہی سوالات کیے جاتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسی سوال کا جواب ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی دیا تھا، چلیں انشاءاللہ مختصر سب کے دے دیں. جی حضور، حشر کا میدان، قیامت کا میدان کہاں سجے گا اور کتنے لوگ ہوں گے؟ کیا سب کے سب اس میں سما جائیں گے؟ جی، قیامت کا جو میدان ہے وہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے. جی، اس میں یہ ہے کہ قیامت کا میدان یہ شام میں ہوگا. صحیح. یعنی شام کے علاقے کے اندر، شام ملک شام کے اندر جو ہے وہاں پر یہ قیامت کا میدان ہوگا، اور اس میدان کے اندر جو ہے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اور ایسے جمع ہوں گے کہ بالکل چٹیل میدان ہوگا. اللہ. مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنی ہوگی ساری کی ساری اس میں آ جائے گی، اور ایسے آ جائے گی کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھے گا. اللہ اللہ. یعنی وہاں چھپنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کو نظر آئیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کس انداز میں نظر آئیں گے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن سارے کے سارے انسان جو ہے وہ جتنے بھی ہیں، بلکہ اور مخلوقات بھی، جنات بھی، جانور بھی، سب کو میدان قیامت کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا جائے گا. فرشتے بھی ہوں گے، وہ بھی موجود ہوں گے وہاں پر. اللہ، کتنی زبردست، سب لوگ اس کے اندر آ بھی جائیں گے. یہ حضرت کو ان کے سوال کا جواب مل گیا. اچھا، یہ تو تیسرا سوال تھا ہمارا کہ قبر کے اندر جو تیسرا سوال ہوتا ہے ماں نبی جو کا،
کہا کہ یہ تو یہ سوال ہوتا ہے یا ما کنت تقول بحق هذا الرجل، ما كنت تقول في حق فی هذا حق هذا الرجل. تو یہ اس کے بارے میں حضرت کچھ رہنمائی جو فرمائیے. حدیث پاک ہے، جو مشہور حدیث پاک کے کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ما كنت تقول في حق هذا الرجل. صحیح سنن ابی داؤد کی بھی حدیث ہے اور کئی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے. صحیح. یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہستی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ اور یہی ٹھیک ہے کہ یہی سوال کیا جاتا ہے کہ ما كنت تقول في حق هذا الرجل. یہ سوال ٹھیک. اچھا سابقہ امتوں سے بھی یہ سوال ہوتا تھا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ جو سوال ہیں قبر کے یہ ہماری امت کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی یہ سوال کیے جاتے تھے. یہ ارشاد فرمائے میدان عرفات کے متعلق بھی روایت ملتی ہے کہ یہ بھی قیامت کا میدان ہوگا، تو کیا یہ بھی؟ نہیں، قیامت کا میدان تو ایک ہی ہوگا، اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو حدیث پاک ہے جی جی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ تحشرون ہا ہونا و اوما بیدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث پاک مسند احمد کی، کہ لوگوں کا حشر یہاں کیا جائے گا، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، تو کہا کہ کہاں؟ تو پھر وہ شام کی طرف اشارہ فرمایا کہ ملک شام کے اندر. شام کا. چونکہ جیسے میدان عرفات ہے، آپ بھی ماشاءاللہ گئے ہوئے، تو جیسے میدان عرفات تو 20 لاکھ لوگ ہوتے ہیں تو بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہ اللہ چاہے تو اپنے قدرت سے. دیکھیں تو الگ ہے. مینا جو ہے، مینا، جی جی اب انہوں نے نیو مینا بنا دیا. جی جی حالانکہ میدان عرفات بڑا ہے، میدان مزدلفہ بھی بڑا ہے. بڑا ہے. میدان عرفات میں بھی لوگ آ جاتے ہیں، میدان مزدلفہ میں بھی آ جاتے ہیں. مینا کے بارے میں جی جی یہ حدیث پاک میں عرض کی گئی کہ یہ لوگ اتنے سارے مینا میں کیسے آ جاتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ مینا کا جو میدان ہے یہ ماں کے رحم کی طرح ہے. کیا بات. کہ ماں کا رحم جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ اس کے اندر آتا ہے تو پھر وہ ماں کا رحم بڑا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میدان مینا ہے کہ مینا کے اندر لوگ آتے ہیں تو یہ مثل مادر رحم مادر، یعنی ماں کے رحم کی طرح بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی قدرت ہے، وہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. صحیح. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو. آرام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. اور کالز اگر ہوں تو دے دیجیے. بینک سے گاڑی لینا کیسے جائز ہے یا نہیں ہے، یا کس طرح جائز ہے، کس طرح لیں یا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بینک سے گاڑی لینا، ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں. اور میرا نام محمد طاہر ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ محمد خالی محمد رکھنا نہیں چاہیے، محمد رکھنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ بیٹے کا نام خالی محمد رکھنا ہے، لوگ کہتے ہیں رکھنا. ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی حضرت، بینک سے گاڑی لینے کے بارے میں کیا فرمانا؟ بینک سے جو گاڑی لے گا تو بینک کی شرائط عام طور پر یہ ناجائز و حرام ہوتی ہیں. یعنی وہ لیزنگ پہ جب ان سے گاڑی لے گا، یعنی صورت تو انہوں نے بتائی نہیں کس طریقے سے لے گا. عام طور پہ جو بینک سے گاڑی لی جاتی ہے وہ جو ہے وہ قسطوں پر لی جاتی ہے، اور بینک کی شرائط کے اندر یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ قسط اگر کوئی لیٹ کریں گے تو اس بنیاد پر ان کو پیسے زائد دینا پڑیں گے. جیسے ہر مہینے کی 10,000 20,000 30,000 جو بھی قسط بندی ہے، اس پہ اگر وہ لیٹ ہو گئے تو انہوں نے کچھ زائد رقم اس کے اوپر دینی ہے. یہ شرط ہوتی ہے جو ناجائز و حرام ہے. اس کے علاوہ بینک سے جو گاڑی لی جاتی ہے وہ عام طور پہ انشورڈ ہوتی ہے، صحیح، تو وہ بھی ناجائز ہے. اس طرح اور بھی غلط شرائط ہوتی ہیں، تو اس لیے بظاہر جو صورتحال ہے اس سے لینے کی وہ تو ناجائز و حرام ہے. باقی رہا قسطوں پہ کسی چیز کا لینا جو مہنگی ملتی ہے، مثلاً جا کے شو روم سے ہی کسی سے گاڑی لی قسطوں پر، وہ مہنگی لی، گاڑی تھی 2 لاکھ کی، اس نے 3 لاکھ کی لی، لیکن اس میں کوئی ناجائز و حرام شرط نہیں لگائی کہ قسطوں پر دیں گے، ہر مہینے کے 30,000 دیں گے، 10 مہینے کے اندر آپ کے 3 لاکھ روپے دے دیں گے. اس میں کوئی ناجائز و حرام شرط نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو لینا درست ہے. اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنی تاریخ تک پیمنٹ نہ کی تو پھر اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں. ہاں، تو یہ ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، محمد طاہر بھائی کا فون تھا کہ بیٹے کا نام صرف محمد رکھا ہے، لوگ کہتے ہیں صرف محمد نہ رکھو، کیا فرماتے ہیں؟ نام صرف محمد ہی رکھنا چاہیے. احادیث طیبہ میں جو فضائل آئے ہیں وہ محمد نام کے فضائل آئے ہیں، تو نام صرف محمد ہو، اور پھر یہ کہ پکارنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام لگا لیں. یعنی جو بھی اچھا نام ہے صحابہ کی نام کی نسبت سے وہ نام رکھ لیجئے اور اس کے نام کے ساتھ پکاریے. ٹھیک.
ٹھیک ہے، یہ طاہر بھائی آپ کو جواب مل گیا کہ نام آپ محمد ہی رکھیں، پکارنے کے لیے الگ سے بھلے کچھ پکارنے کے لیے رکھنا ہو تو اس کو آپ رکھ دیں، نام محمد یہ آپ نے رکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی، بڑے فضائل ہیں کہ جس دسترخوان پر محمد نامی شخص ہوتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے کے اندر یوں سمجھے کہ حیا فرماتا ہے، اور بھی کئی روایت اور فضائل اس کے اندر ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا کہ اگر تمہارے گھر میں ایک محمد ہوں، دو محمد ہوں یا تین محمد ہوں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی مشہور شخصیت محمد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی، بعض بزرگ ہیں ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ 9 تک محمد بن اللہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی محمد تھے پکارنے کے لیے، یعنی ہم ابو نے امام غزالی سے یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 کالیں مزید ہیں، جی سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران اتاری، میں ذیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کی عدت کتنی ہوتی ہے جب ان کا شوہر انتقال کر جائے؟ وہ انتقال یعنی عدت ختم کرنے کے بعد ان کی قبر پہ جا سکتی ہیں؟ یعنی دعا جب عدت کے بعد مانگیں گی تو اپنے شوہر کو کیا مخاطب کر کے دعا مانگیں گی؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بتا دوں کال پر دعا کیسے مانگوں۔ ٹھیک جی، میں محمد عمران، میں نے سوال یہ کرنا ہے، کسی کو آج کل نماز کے لیے بلائیں یا اجتماع کے لیے بلائیں، کہہ دیتا ہے کہ ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں، یہ مذہبی نہیں کہنا یہ کیسا ہے؟ ابھی بتاتے ہیں۔ محمد عمران ضیا کوٹ سے، دونوں عمران کا سوال ہے، محمد عمران ضیا کوٹ سے کہ عورت کی عدت شوہر کے انتقال پر کتنی ہے، کیا فرماتا ہے؟ مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس صورت میں تو بچے کی ولادت تک ہے، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی تو اس صورت میں اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ ایک دن کے بعد ہو یا چاہے وہ 9 مہینے کے بعد ہو، تو اس کی عدت یہ ہے۔ اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر کا جو انتقال ہوا ہے وہ اگر مہینے کی یعنی اسلامی مہینے کی 1 تاریخ کو ہوا ہے تو اس صورت میں مہینہ اس نے عدت گزارنی ہے۔ یعنی جیسے شعبان کی 1 تاریخ کو انتقال ہوا تو 1 تاریخ سے لے کر جیسے ہی جو چاند نظر آئے گا رمضان کا تو یہ 1 مہینہ ہوا، پھر شوال کا چاند نظر آیا 2، پھر اس کے بعد ذیقعد کا چاند نظر آیا تو 3، اور ذی الحج کا چاند نظر آیا تو 4، اور پھر اس کے اوپر 10 دن اس نے مزید گزارنے ہیں، 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر درمیان میں ہوا تو پھر پورے 130 دن اس نے عدت گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کا قبر پر جانا، جی قبر پر جانے کا یہاں پر چند باتیں ہیں جو ہمارے یہاں اصل میں حضور یہ رسم ہے غالباً کہ وہ جا کے یہ 2-3 طرح ہیں۔ جی، میمنوں میں اپنے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح فجر میں جو ہے نا وہ مسجد لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جہاں سے کال آئی ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ اس کی قبر پر لے جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ فاتحہ پڑھنے لے جاتے ہیں، کیا فرماتا ہے؟ بعض میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھائی کے گھر جاتی ہے، وہاں جا کے کھانا کھائے گی، تو یہ بالکل یعنی وہ باتیں جو درست نہیں ہیں، یعنی اس کو لازمی سمجھنا درست نہیں، اس میں چند باتوں کی تو اجازت بھی نہیں ہے۔ جیسے قبر پر جانا تو عورت چاہے عدت سے نکلے یا اس کا شوہر حیات ہو، دونوں صورتوں میں اس کو قبر پر جانا یہ منع ہے، سوائے جب وہ حج پہ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار اقدس میں جائے اور وہاں پر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضری دینی ہے کہ وہ قریبہ واجب ہے۔ باقی اس کے علاوہ عورت جو ہے وہ قبرستان نہیں جائے گی، اس کے جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک رہا ایصال ثواب کرنا تو وہ گھر پہ بیٹھ کے اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اب وہ اس کا شوہر نہیں ہے تو اس لیے کہ وہ جو اگر بچے ہیں تو ان کے بچوں کے والد یا اسی کے نام کی نیت سے کہ ٹھیک ہے اس کے دل کے اندر نیت ہو کہ میں جو شوہر تھے میرے ان کے لیے میں ایصال ثواب کر رہی ہوں، بچے کے والد کے نام سے وہ گھر پہ بیٹھ کے کرتی رہے، اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ اسی طرح یہ بھائی کے گھر جانا اس کو لازم سمجھنا تو بالکل غلط ہے، اور نہ ہی جانا کوئی ضروری ہے بھائی کے گھر پہ۔ یوں ہی جو ہے وہ مسجد کو اگر باہر سے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے اندر وہ بہرحال نہ ہی جائے تو اچھا ہے۔ عورت جاتی ہے تو گناہ نہیں ہے اس کا، لیکن یہ کہ نماز کے لیے اس کا جانا اس کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر یہ جیسے چلیں آپ نے مدینہ شریف کے فرمایا کہ عورت وہاں جائے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر مدینہ شریف سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی تو جنت البقیع میں اگر حاضری دے، نہیں وہاں دور سے کھڑے ہو کے وہ فاتحہ پڑھتی ہے، وہاں نہ جنت البقیع کی طرف، یعنی کہ وہ جیسے گیٹ سے نکلے گی تو سامنے قبر نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے پڑھتی ہے، تو دور سے فاتحہ نہیں ہے۔ ٹھیک، جنت البقیع میں تو بہرحال مردوں کو بھی جانے سے احتیاطی کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں جو قبریں جو تھیں ان کو
نعوذ باللہ شہید کر کے جو ہے وہ راستے بنا دیے گئے ہیں، تو بار ہی سے اس کو دعا پڑھنی چاہیے. سلام کیا. ٹھیک. محمد عمران بھائی کہہ رہے تھے کہ دعوت کسی کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مذہبی اتنے نہیں ہیں، تو اتنے مذہبی نہیں ہے کہنا یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے بہرحال، کیونکہ ایک تو یہ جملہ ہی درست نہیں کہ ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں. اسلام قبول کر لیا اب کیا مذہبی نہیں ہے بھائی؟ اسلام قبول کر کے مذہبی نہیں. دوسرا یہ کہ نماز کے جواب میں کہا گیا تو یہ اور سخت جملہ بن جائے گا، کیونکہ اس سے اگرچہ کہ بظاہر یہ صورت ہم نہیں کہتے کہ نماز کا انکار ہو رہا ہو، لیکن جب نماز کے لیے بلایا گیا تو گویا کہ ایک طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں. اگرچہ کہ انکار نہیں کر رہا، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ نماز کے انکار کا حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ جو نماز کے فرض ہونے کا حکم انکار کرے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اللہ نے جس چیز کو فرض کیا اس کا وہ انکار کر رہا ہے. لیکن بہرحال سخت جملہ ہے، ایسے جملے سے گریز کرنا چاہیے. مذہبی کا مطلب ہے مذہب والا، تو ظاہر سی بات ہے جو بھی ہے جو مسلمان ہے وہ مذہب والا ہے، مذہب اسلام والا ہے. تو اتنے مذہبی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ نیک اعمال کرنے والے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. تو نعوذ باللہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جو آپ جواب میں بیان کر رہے ہیں. جس اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کروڑ نعمتیں نازل کی ہیں اسی کا حکم ہے نماز پڑھنے کا. اگر سیٹھ جو ہے وہ 100 نعمتیں کرے، 100 دفعہ روزانہ جو ہے وہ 100 روپے دے، اور وہ جو ہے کوئی کام بولے تو سر کے بل جا کے وہ کام کریں گے. اور جو رب عز و جل ہر لمحے میں ہزار نعمتیں کروڑ نعمتیں ہمارے اوپر کر رہا ہے، اس کے حکم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں، تو یہ ایک مسلمان کے لیے بلا شرم کی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس طرح کی بات کہے. اصل میں ہوتا یہ حضرت کہ وہ یوں بعض اوقات یوں بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں بہت زیادہ، اب وہ اس کو جو ہے نا وہ بجائے اس کے گناہ گار ہیں تو زیادہ نمازیں پڑھیں، تو زیادہ بالکل صحیح تاکہ وہ گناہ جو ہے وہ مٹیں ان کے. صحیح کہا. نہ یہ کہ اور نمازیں چھوڑ کے مزید اپنے آپ کو گناہ گار کریں. استغفر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جی مزید کالز ہیں 2، جی سنائیں. میرا نام محمد ناصر علی، گاؤں نمبر 500. سوال ہے کہ حقیقت کے بارے میں کہ بچے جس کا عقیقہ کیا جاتا ہے بچے کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور بچی کے کتنے حصے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ گوشت ہم ذبح کر کے تقسیم کر دیں تو کیسا ہے؟ اگر وہ ہم پکا کر محفل کر کے حضور کے نام کی محفل اور اشارے ثواب کر کے وہ کر دیں تو کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی بتا دیں. جی سوال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ نابالغ فوت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ کیا اس سے سوال جواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نابالغ بچہ فوت ہو جائے، جی کیا فرماتے ہیں کہ عقیقہ بچے کے کتنے حصے، بچی کے کتنے حصے، اور اس گوشت کا کیا کریں؟ یا تو اگر دعوت کرتے ہیں یا محفل کرتے ہیں اس میں تقسیم کیا فرماتے؟ عقیقہ جو ہے جو لڑکا ہے اس کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری، یہ بہتر ہے کہ یہ کیا جائے سنت مبارکہ ہے. اور اگر ایک بھی کوئی کرتا ہے کہ لڑکی کے لیے 1 کیا لڑکے کے لیے بھی 1 کیا تو بھی درست سنت ادا اس کی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 کیے جائیں. اسی طرح اگر قربانی بڑا جانور ہے اس کے اندر حصہ ڈالتے ہیں تو اس میں 2 حصے اس نے ڈال دیے بڑے جانور کے اندر تو بھی اس کو اجازت ہے. لڑکے کے اور لڑکی کے 1 ڈال دیے تو بھی اجازت ہے، لڑکے کا 1 ڈال دیا تو بھی اس کی اجازت ہے. باقی رہا گوشت، تو گوشت اس کا مثل قربانی ہے، یعنی جس طرح قربانی کے گوشت کا حکم ہے اسی طرح اس کا بھی حکم ہے کہ چاہے تو پورا اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو پورے کا پورا صدقہ و خیرات کر دے، چاہے جو بہتر ہے اس کے 3 حصے کر لے، 1 حصہ خود استعمال کر لیں کھا لیں، 1 حصہ عزیز و اقریبا کو اور 1 حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دے دیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ محفل کر لیں پورے اس کی تو بھی تو بھی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی مسئلہ نہیں ہے. دعوت بعض اوقات کر لیتے ہیں بغیر کو، ٹھیک ہے صحیح ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ عقیقہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو نعمت ملی ہے اس کا شکر کے لیے کیا گیا ہے، اور عقیقے کے ذریعے بچے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر وہ گوشت بچے کسی غریب کو کھلائیں گے، ایسے افراد کو کھلائیں گے کہ جو مستحق ہیں، بھوکے ہیں، ان کا پیٹ بھرے گا تو ان کے بچے کو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، زیادہ فائدہ اس کے اندر. بڑی اچھی بات فرمائی. اچھا یہ لفظ غالباً میں نے بھی سنا یا مجھے بتایا بھی گیا کہ وہ ایک دفعہ حقیقہ کہا گیا ہا سے، تو یہ حقیقہ ہے یا عقیقہ ہے؟ عقیقہ عین سے نا، عقہ یا عقو سے، عین قاف تشدید کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ جب عقیقہ بنے گا تو عقیقہ، عین قاف یا قاف ہا. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا دوسرا سوال یہ تھا
کہ نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، اور وہ اپنے والدین کے لیے اس میں روایتیں سوالات بھی ہوں گے ان بچے سے؟ جی اس میں روایتیں مختلف ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی ہم خاموش رہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس میں روایتیں مختلف آئی ہیں. بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہوں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یعنی جو بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے. بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ عقل دی جائے گی، سوالات ان سے کیے جائیں گے. تو مختلف روایتیں ہیں. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے. البتہ جو بچے نابالغی کے اندر فوت ہو جاتے ہیں ان کے والدین کے لیے اس میں بڑی جو ہے وہ صبر کی، اگر وہ صبر کریں تو بڑی فضیلتیں موجود ہیں. کہ ایسے بچے جو کچا بچہ خاص طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے لڑے گا. کچا بچہ یہ والدین کے لیے لڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ان کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کی جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے کہ یہ اپنے والدین کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. جی یہ ارشاد فرمائے حضرت کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل بڑے یہ دور چلا ہوا ہے کہ مطلب بچے کم ہی اچھے، اور بعض لوگ جو بچے ضائع کروا دیتے ہیں، تو کیا ان کو بھی یہ فضیلت ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے، فضیلت کیسے ملے گی ضائع کروائیں گے تو؟ بلکہ ضائع کروانا یہ یعنی ہر صورت میں تھوڑی جائز ہے. صحیح. وہ تو انتہائی جو ہے وہ مجبور اور عذر کی صورت ہوتی ہے کہ مخصوص صورتوں کے اندر شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے. تو ہرگز اس کی مطلقاً اجازت نہیں. جس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو وہ ایسا معاملہ پیش آنے سے پہلے جو ہے وہ دارالافتاء سے، مفتیان کرام سے اس حوالے سے مشورہ کرے. آیا اس کی وہ ضرورت وہاں پہ متحقق ہوتی ہے، وہ ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ عذر ثابت ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کو اجازت ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اس کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے. چہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بچہ اس کے لیے جو ہے وہ کل بروز قیامت یہ اسی فضیلت کا سبب بنے گا. صحیح فرمایا. اچھا آخر میں حضرت اپنے موضوع جو حشر کا تھا اس کے حوالے سے ایک سوال اور سلسلے کا اختتام، کہ حشر کا میدان قائم ہوگا تو اس میں سوالات کچھ ہوں گے؟ کیا کچھ سوالات ہے کہ کیا کیے جائیں گے؟ جی مختلف ہیں اس میں روایتیں، کہ بعض میں کہ 5 سوالات کیے جائیں گے، قدم بندہ نہیں ہٹا سکے گا. صحیح. کون سی بات کیوں کہی. بعض میں ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری. تو بہرحال سوالات ہوں گے، لیکن ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا تو بے حساب و کتاب جو ہے وہ 70,000 اور پھر ان کے ساتھ 70,000 جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. یعنی یہ مثال دی گئی ہے، اتنے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب جو ہے وہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے، ہمارے خاندان بھر کو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حشر کے متعلق عقائد آپ نے سنے. اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں کہ کیا حشر کے اندر سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے. یہ سب کے پاس سے گھوم پھر کر عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حوض کوثر کا معاملہ دیکھ لیں، کہ میزان پر اعمال کے وزنی ہونے کا معاملہ دیکھ لیں، کہ لواء الحمد کا معاملہ دیکھ لیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا معاملہ دیکھ لیں. اللہ اکبر. یہ سب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ ان کی عظیم مرتبے کی یہ سارے کے سارے یہ جلوے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے، آپ کی معیت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. بروز بدھ صبح